بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جو ماں باپ برسوں سے اولاد کی نعمت کے لیے پریشان ہیں، جو ہر جائز سبب اختیار کر چکے ہیں، علاج بھی کرا چکے ہیں، راتوں کو اللہ کے حضور آنسو بہا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی گود ہری نہیں ہوئی، تو آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے نہایت اہم ثابت ہوگی۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم دعا کے بارے میں بات کریں گے جسے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور نہایت عاجزی، اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا رحمت سے نہ صرف ان کی دعا قبول فرمائی بلکہ انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم اور صالح بیٹا عطا فرمایا۔ لیکن ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آغاز ہی میں اس دعا کو بیان نہیں کریں گے، بلکہ پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آخر دعا کی طاقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کس طرح قبول فرماتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس نے ہمیں قیامت تک کے لیے امید، صبر اور توکل کا درس دے دیا، اور ایک مسلمان کو اولاد کی خواہش کے ساتھ کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ویڈیو کے آخری حصے میں ہم قرآن کریم کی وہ بابرکت دعا بھی عرض کریں گے، اس کا صحیح تلفظ بھی بتائیں گے، اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسے کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ سے امید اور تعلق کو مضبوط بنا سکے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو درمیان میں ہرگز نہ چھوڑیں بلکہ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ بعض اوقات ایک ایسی بات آخر میں بیان ہوتی ہے جو پوری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں اولاد کی نعمت ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جو اس سے محروم ہو۔ جب کسی گھر میں بچے کی پہلی آواز گونجتی ہے تو پورا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے، والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں، بزرگ دعائیں دیتے ہیں اور گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سے ایسے میاں بیوی ہیں جو برسوں سے اس نعمت کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ جاگتے ہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہر خوشخبری سن کر ان کے دل میں بھی ایک خواہش جاگتی ہے کہ شاید اب اللہ تعالیٰ ہماری جھولی بھی بھر دے۔ بعض اوقات لوگ ان پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی عورت کو قصوروار ٹھہراتا ہے، کوئی مرد کو کوئی بیجا مشورے دیتا ہے، اور کوئی ایسے راستے بتاتا ہے جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہوتی۔ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کے دل کو مزید غمگین کر دیتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو کبھی بھی اپنے رب کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اسی کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اسی امید کا سب سے روشن نمونہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، عبادت، تقوی اور اخلاص میں اپنی مثال آپ تھے۔
لیکن اس کے باوجود ایک آزمائش ایسی تھی جو طویل عرصے تک آپ کے ساتھ رہی، اور وہ تھی اولاد نہ ہونا۔ عمر بڑھتی جا رہی تھی، جسم کمزور ہو چکا تھا، بال سفید ہو چکے تھے، اور بظاہر تمام ظاہری اسباب ختم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوسی اختیار نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب دعا کرنے کا کیا فائدہ، بلکہ ان کا یقین پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بندہ اسباب کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالی کسی سبب کا محتاج نہیں۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جس وقت چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آج اگر کوئی شخص اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، یا کسی اور آزمائش سے گزر رہا ہے، اسے حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی سے یہی سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ دعا بندے کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے، اور جب دعا کے ساتھ اخلاص، یقین، صبر اور اللہ تعالی پر کامل بھروسہ شامل ہو جائے تو پھر اللہ تعالی کی رحمت کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ چند دن دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ مومن کا کام مانگنا ہے، قبول کرنا اللہ تعالی کا اختیار ہے، اور وہ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جس میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی اولاد کی نعمت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اپنے دل سے مایوسی کو نکال دیجئے، اپنے رب پر یقین مضبوط کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے، درود پاک کا اہتمام کیجئے، حلال روزی اختیار کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، صدقہ و خیرات کا معمول بنائیے، اور ہر روز اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، کیونکہ وہی رب بندے کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، دل کی آواز کو سنتا ہے، اور وہی اپنی رحمت سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی ہمارا اصل موضوع باقی ہے، کیونکہ آگے ہم اس دعا کا پس منظر، حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کی مزید تفصیل، دعا کے آداب، قبولیت دعا کے اسباب، اور آخر میں قرآن مجید کی وہ عظیم دعا بھی بیان کریں گے جسے ہر اولاد کی خواہش رکھنے والے مسلمان کو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے۔ ناظرین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں صرف اولاد مانگنے کا طریقہ ہی نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک مومن کا اپنے رب پر یقین کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس مبارک واقعے کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان کبھی بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت فرمایا کرتے تھے تو جب بھی ان کے عبادت خانے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس بے موسم پھل موجود پاتے۔ آپ حیران ہو کر پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام عرض کرتی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہی وہ منظر تھا جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں امید کی ایک نئی کرن پیدا کر دی۔ انہوں نے سوچا کہ جب میرا رب بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، جب وہ بغیر ظاہری اسباب کے رزق پہنچا سکتا ہے، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرمانے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے،
غور کیجئے، انہوں نے کسی انسان کے سامنے اپنی فریاد پیش نہیں کی، کسی غیر اللہ سے امید نہیں لگائی، کسی باطل ذریعے کا سہارا نہیں لیا، بلکہ سیدھا اپنے رب کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بندوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہی وہ سبق ہے جسے آج ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ایسے راستوں پر چل پڑتے ہیں جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے اور نہ حدیث میں اور نہ صحیح احادیث میں۔ کوئی جعلی عاملوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، کوئی تعویذوں اور غیر شرعی عملیات پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، کوئی غیر اللہ سے فریاد کرنے لگتا ہے، حالانکہ ایک سچے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع و نقصان، عطا کرنا اور روک لینا سب کچھ صرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے اگر آپ بھی اس آزمائش سے گزر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، اپنے دل میں یہ یقین پیدا کیجئے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو برسوں کی محرومی کو ایک لمحے میں خوشیوں میں بدل دے، وہ چاہے تو ڈاکٹروں کی مایوسی کو امید میں بدل دے، وہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دے، کیونکہ اس کے لیے کسی کام میں نہ وقت لگتا ہے اور نہ مشقت، وہ صرف کن فرماتا ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دعا کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ چند دن دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ تعالی اپنے بندے کی دعا ضرور سنتا ہے، لیکن قبولیت کا وقت اپنی حکمت کے مطابق مقرر فرماتا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد عطا کرتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے ایسا اجر محفوظ فرما دیتا ہے جسے دیکھ کر بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا فوری قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے دعا کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد کی خواہش کرنا فطری بات ہے، بلکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت بھی ہے۔ لیکن اولاد صرف دنیا کی زینت نہ ہو بلکہ نیک، صالح، باعمل اور دیندار ہو، یہ دعا کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اولاد تو ملی مگر وہی اولاد ان کے لیے آزمائش بن گئی، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا فرمائی تو وہ دنیا میں بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی اور وفات کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن گئی۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ پاکیزہ، نیک اور صالح اولاد کی دعا کی۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ مسلمان کی خواہش صرف اولاد کی تعداد نہیں بلکہ اس کی دینداری، اخلاق، تقوی اور نیکی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک ہی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما دے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آج اگر آپ دعا کریں تو صرف یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، بلکہ یہ بھی عرض کریں کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میرے لیے دنیا میں سکون کا ذریعہ بنے، دین کی خدمت کرنے والی ہو، نمازوں کی پابند ہو، قرآن سے محبت کرنے والی ہو، والدین کی فرما بردار ہو اور وفات کے بعد بھی میرے لیے دعائے مغفرت کرنے والی ہو۔ انشاءاللہ ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم قرآن مجید کی وہ مبارک دعا بیان کریں گے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے پڑھی تھی، اس کا صحیح تلفظ، اس کا ترجمہ، اس دعا کو پڑھنے کا مسنون طریقہ، اس کے آداب اور چند نہایت اہم نصیحتیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے۔
ناظرین کرام، اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف دعا مانگ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ دعا کی قبولیت کے بھی کچھ آداب اور شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی آواز سنتا ہے، اس کے دل کے حال کو جانتا ہے، اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور اس کی ہر آہ سے واقف ہے، لیکن بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سچے دل کے ساتھ جھکے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، حرام سے بچے، حلال روزی اختیار کرے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حلال روزی دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جبکہ حرام کمائی انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اولاد کی نعمت کے لیے دعا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملات کا جائزہ لے، اپنی نمازوں کی فکر کرے، اگر نمازوں میں کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کرے، والدین کے حقوق ادا کرے، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو اسے واپس کرے، اگر کسی سے ناراضی ہے تو صلح کی کوشش کرے، کیونکہ یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کو تانے دینے کے بجائے حوصلہ دیں، کیونکہ اولاد کا عطا ہونا یا نہ ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اس میں کسی ایک کو قصوروار ٹھہرانا درست نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض گھروں میں عورت کو صرف اس وجہ سے ذلیل کیا جاتا ہے کہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، حالانکہ یہ رویہ نہ اسلامی ہے اور نہ ہی انسانی۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ صبر، محبت اور خیر خواہی کا معاملہ کرے اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے ہمیں صرف دعا کا حکم نہیں دیا بلکہ جائز اسباب اختیار کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ اگر کسی مستند ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہو تو ضرور علاج کرائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیماری کے علاج کی ترغیب دی ہے، لہٰذا دعا بھی کیجیے، علاج بھی کیجیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھیے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے یا اب بہت دیر ہو چکی ہے یا شاید میرے لیے یہ نعمت نہیں لکھی گئی۔ یہ فیصلے بندے کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور وہ جب چاہے اپنے بندے کو ایسی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی اسی حقیقت کی روشن مثال ہے کہ جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو گئے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت باقی تھی، اور اسی قدرت نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم فرزند عطا فرمایا۔ اس لیے اگر آج بھی کوئی مسلمان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین رکھتا ہے تو یقیناً خسارے میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں فرماتا، بلکہ ہر دعا کا بہترین فیصلہ اپنی حکمت کے مطابق فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اب ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم قرآن مجید کے وہ نہایت مبارک دعا بیان کریں گے جسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور مانگا تھا۔ اس کا صحیح تلفظ، خوبصورت ترجمہ، فضیلت اور اسے پڑھنے کا درست طریقہ بھی عرض کریں گے، تاکہ ناظرین کرام اب وہ بابرکت لمحہ آ گیا ہے جس کا آپ آغاز ویڈیو سے انتظار کر رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ عظیم دعا نقل فرمائی ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے فضل سے پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو خوب سننے والا ہے۔ سورہ آل عمران یہ نہایت مبارک قرآنی دعا ہے۔ اگر کوئی میاں بیوی اولاد کی نعمت کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اس دعا کو اپنی روز مرہ دعاؤں میں شامل کریں۔ بہتر ہے کہ نماز کے بعد خصوصاً فجر یا تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک کے بعد نہایت عاجزی، اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ یہ دعا مانگیں۔ یاد رکھیں قرآن و صحیح احادیث میں اس دعا کے لیے کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں کی گئی، اس لیے کسی خاص گنتی کو ضروری یا سنت سمجھنا درست نہیں۔ اصل چیز اخلاص، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، صبر اور دعا پر استقامت ہے۔ دعا کے ساتھ جائز اسباب اور مستند ڈاکٹر سے علاج بھی اختیار کریں، کیونکہ شریعت ہمیں دعا اور علاج دونوں کی تعلیم دیتی ہے۔ یقین رکھیں جس رب نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی، وہی رب آج بھی اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا اور اپنی حکمت کے مطابق قبول فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم اور بابرکت دعا کے بارے میں جانا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور انتہائی عاجزی، اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ مانگی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جب چاہے، جسے چاہے اور جیسے چاہے اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اولاد کی نعمت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، حلال روزی اختیار کیجیے، کثرت سے استغفار اور درود پاک کا اہتمام کیجیے، جائز طبی علاج بھی اختیار کیجیے اور ہر حال میں اپنے رب کی رحمت سے اچھی امید رکھیے۔ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک ایک آہ سنتا ہے، ان کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ آئیے آخر میں اپنے رب کریم کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بہنیں اور بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے نیک، صالح، صحت مند اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض ادا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکت عطا فرما، ہمیں حلال اور کشادہ رزق نصیب فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، زندہ ہیں تو انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ یہ قرآنی دعا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مفید اور ایمان افروز ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی قیمتی رائے اور دعاؤں سے ہمیں ضرور نوازیں اور کمنٹ میں آمین لکھ کر اس دعا میں ضرور شامل ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.